ایک مرتبہ پھر اس چینل پہ آپ سے مخاطب ہوں. مل چکے ہیں 2 مرتبہ کمیونیکیشن نوائز یا بیریئرس کی بات کی. پہلی مرتبہ جو بات تھی اس کا تعلق جو تھا وہ تھا ایٹیچیوڈل نوائز سے، اور دوسری بات فزیولوجیکل نوائز کی، اور آج فزیکل نوائز کی بات کریں گے. جب میں آپ سے مخاطب ہوں کچھ آوازیں آپ سن رہے ہیں، سننا آپ مجھے چاہتے ہیں لیکن یہ بھی سن رہے ہیں، تو دماغ اس کی طرف بھی جا رہا ہے، بھٹک رہا ہے، ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. یہ بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے یا گاڑی چلنے کی آواز ہے، یہ فزیکل نوائز ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کسی کمرے میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، باہر سڑک ہے، گاڑی جاتی ہے تیزی سے چلتی ہوئی، اور میں کیا کہہ رہا ہوں میرا دوست نہیں سن پاتا ہے، میرا بھائی مجھے کیا کہہ رہا ہے یا بیوی کہہ رہی ہے یا میں اسے کہہ رہا ہوں، نہیں سن پاتے. اس شور میں جو آتا ہے، شور کا ریلا زوم جیسا چلا جاتا ہے، اس میں جو بات ہوتی ہے وہ سنی نہیں جاتی. یہی فزیکل نوائز ہے. یہ پیچھے اس وقت کانسٹنٹلی چل رہا ہے، اور ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ فزیکل نوائز کون کون سا ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں ہے. اس میں لکھا تھا ریننگ ساؤنڈ، یا لکھا ہے بارش کی آواز. It can be disturbing, distracting, and may drown the sound, the voice which we want to hear. اس لیے اس کو کہتے ہیں تھنڈر سٹارم. ہو گیا بجلی کی آواز بھی، کڑکنے کی، کتے کے بھونکنے کی آواز، جانور کی آواز باہر سے آئی، یہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے. پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کمرے میں آپ ہیں وہاں ایئر کنڈیشنر اگر چل رہا ہے اس کی آواز، فین کی آواز، کولر کی آواز، پنکھوں کی آواز، یہ ساری آوازیں جو ہیں یہ فزیکل نوائز کہلاتی ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر وقت یہ اتنی اونچی ہوں کہ آپ نہ سن پائیں، لیکن آپ کا اٹینشن ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اس کی طرف بھی اٹینشن جاتا ہے. کہتے کاش یہ نہ ہوتا، یہ ایئر کنڈیشنر کی آواز نہ ہوتی، بہتر سنتے، زور لگانا پڑتا ہے. یا کیا یہ پنکھے کی آواز جو ہے یہ کم ہو سکتی ہے، بند کر سکتے ہیں پنکھا، سلو کر سکتے ہیں پنکھا. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو کسی حد تک مشکل بنا دیتا ہے، اور کہیں کہیں پوری طرح ڈبا دیتا ہے. جیسے کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ کچھ چل رہا ہے، میچ ہے، کچھ ہے، بات ہو رہی ہے، اور اتنی دیر میں اوپر سے جہاز جا رہا ہے، اس کی زوردار آواز ہے. اس پیریڈ میں جو اس نے کہا آپ نے کچھ نہیں سننا چاہتے ہیں، مس ہو گیا. اب اسی پیریڈ میں دوسرا شخص کسی کے ساتھ بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، وہ دو سن نہیں پائے. اسی ایروپلین اوپر سے جا رہا ہے، آپ کلاس میں ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر کی بات نہ سن پائے. اور آپ ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، یا کہیں بولنے والے ہیں، آپ بول رہے ہیں، لوگ آپ کی بات نہ سن پائے. These are all physical noises. فزیکل نوائز ان کمیونیکیشن کو اگر آپ دیکھیں گے، اس کو کہتے ہیں اٹس این ایکسٹرنل انوائرمنٹل stimulus that distracts us from receiving the sounds we want to hear or listen to. اس میں ٹریفک بھی ہو سکتا ہے، بیک گراؤنڈ میں باتیں بھی ہو سکتی ہیں، شور ہے پیچھے، کوئی بول رہا ہے، 3 آدمی اکٹھے بول رہے ہیں، وہ فزیکل نوائز ہے. کوئی کسی کو بولنے نہیں دے رہا ہے، شور مچ رہا ہے. یا میں یہاں بیٹھا ہوں، ساتھ والے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، ہم نہیں سن پا رہے ہیں. اگین فزیکل نوائز از کریٹڈ. مینرز کی بات بھی ہے، تہذیب کی بات بھی ہے، ادب کی بھی ہے، اور تقاضا یہ بھی ہے کہ اتنا دھیما بولا جائے کوئی نہ سن سکے، نہ اتنا اونچا بولا جائے کہ آپ مجھ سے بات کریں، ہم دو آپس میں کہ سارے آدمی سن لیں. اس کو کہتے ہیں اٹ کین بی آڈیٹری نوائز. ٹریفک کا شور، پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہیں، فلیش لائٹس، بڑی روشنیاں، اس کو بھی کہتے ہیں فزیکل نوائز. اور اٹ کین بی نان آڈیٹری آلسو. اب نان آڈیٹری کیا ہوگا اس کے بغیر؟ وائبریشن، بہت زیادہ کسی قسم کی خوشبو یا بدبو، اٹس آلسو کالڈ فزیکل نوائز. کبھی ایسا خوشبو سے بھی آتنگ آتے ہیں، دور جانا چاہتے ہیں، بدبو سے بھاگتے ہیں، وہ بات نہ سنیں، وہاں ٹکے نہ، وہاں رہیں نہ، فزیکل نوائز. اب سب سے زیادہ فزیکل نوائز کہاں پربھاوت یا سب سے زیادہ امپیکٹ کہاں ڈالتا ہے، کہاں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جہاں آپ کوئی بات میٹنگ میں کر رہے ہیں اور سب سننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ری ایکشن چاہیے. کہیں آپ بیٹھے ہیں اور ایسا کنورسیشن اور ڈسکشن ہے جس کی ویلیو بہت بڑی ہے. کہیں آپ انٹرویو دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں،
کہیں ایسا ہے جو اسپیکر ہے وہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت مشکل سے ہمارے ہاتھ لگا ہے، ہم اس کی بات سننا چاہتے ہیں، نہیں سن پاتے ہیں پوری طرح، یا دشواری ہوتی ہے سننے میں، یا بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں ہم سے۔ اب یہ فزیکل نوائز جو ہے، جب آپ گروپ میں یہ نوائز دیکھتے ہیں، اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں، جو شخص بول رہا ہے کسی ہال میں، جو لاؤڈ سپیکر یا سپیکرز ہیں، بیسیکلی سپیکر، وہ اتنے اونچے ہیں، اتنی اونچی آواز ہے کہ وہ آپ کو بہرا کر دیں۔ آواز تو آ رہی ہے صاف، مگر وہ اتنی زیادہ اونچی ہے کہ آپ تنگ آ رہے ہیں اس سے۔ یہ میوزک سننے میں بہت ہوتا ہے جب آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں، لائیو پرفارمنس میں، اگر میوزک بہت اونچا ہو تو ڈسٹریکشن ہے، اگر ایکو زیادہ ہو تو ڈسٹریکشن ہے، تو یہ نوائز ہے، وہ بات نہیں پہنچتی آپ تک، وہ مزہ نہیں آتا ہے، وہ لطف نہیں آتا ہے۔ اور اس میں میوزک کے معاملے بہت اونچے ہیں، میوزک کے معاملے بڑے پیچیدہ ہیں فزیکل، اس میں نوائز میں کوئی ساز زیادہ اونچا ہے، کوئی ساز زیادہ کم ہے، کوئی ساز سن نہیں رہے ہیں آپ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو پرفارمر ہے اس کی پرفارمنس کو کمزور کرتے ہیں اور ہماری دلچسپی کم کرتے ہیں اس کی پرفارمنس۔ اگین فزیکل نوائز۔ اب سم آف دا فزیکل نوائزز وی کین آئیڈینٹیفائی۔ ٹریفک ہے ایک، مان لیا، دوسرا پیپل ٹاکنگ ان دا بیک گراؤنڈ، دیز آر نوائزز وچ کین بی اوائڈیڈ۔ ہاؤ آئی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر۔ لاؤڈ میوزک ہے، کنسٹرکشن نوائز ہے، مشین نوائز ہے۔ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور ساتھ میں کہیں باہر آپ سنیں گے کوئی سلیب ڈال رہا ہے، مشین چل رہی ہے، کوئی ٹائلز کاٹ رہا ہے، کوئی کسی چیز کو، پتھروں کو پالش کر رہا ہے، بہت زیادہ شور ہوتا ہے، بہت زیادہ کنٹینیوس شور، اکتا جاتا ہے آدمی، یہ ذہن پہ آ جاتا ہے۔ ایک صرف کمیونیکیشن کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ ایک نوائز اور بیریئر ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی بات سننے میں، تنگ آتا ہے شخص اس سے، اور اس کے بعد ریئیکشن اینگر ہوتا ہے اور اچھے نہیں ہوتے ریئیکشن۔ کنسٹرکشن نوائز کے بعد ایروپلین نوائز کی میں نے بات کی، اینیمل نوائز، رات کو ہم کتوں کا بھونکنا خوب سنتے ہیں لگاتار، کبھی گھر کے باہر کوئی رو رہے ہیں، 10-20 اور 10-20 لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہاں تعداد بہت زیادہ ہے، 10-20 تو کم ہی میں کہہ رہا ہوں، تو بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اور ایک اور بات میں نے کہی تھی کہ لاؤڈ میوزک، پڑوس میں شادی ہے، رات کو 3 بجے تک گانا بج رہا ہے، بجے، اتنا اونچا نہ بجے کہ بجا کے رکھتے باقیوں کی، یہ بھی ایک بہت زیادہ بڑا نوائز ہے۔ یہ ماحول میں ہی نوائز ہے، آپ کو سونے نہیں دے گا یا کچھ کام نہیں کرنے دے گا، اور جب آپ گھر میں بات بھی کر رہے ہیں تو بڑی مشکل ہوگی ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں، کہ شور بہت اونچا ہے۔ فون نوٹیفیکیشنز ہیں، کمپیوٹر الرٹس ہیں، باقی الرٹس جو فون پہ آتے ہیں، فلیش لائٹس ہے، پیپل موونگ اراؤنڈ اینڈ اسٹرانگ اسمیل ان ڈارکنیس، فزیکل نوائز۔ کہیں گے ڈارکنیس کیسے فزیکل نوائز ہے؟ ہو سکتا ہے جب ڈارکنیس ہو، ہمارا تصور ڈارکنیس کا یہ ہے، اندھیرے کا یہ ہے کہ خاموشی ہوگی۔ کس نے کہا ضروری ہے اندھیرے میں خاموشی ہوگی؟ آس پاس شور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ نوائز ہوتا ہے کہ جب آپ اندھیرے میں بات کرتے ہیں اور دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ بات اس تک پہنچ رہی ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہے۔ ریڈیو نہیں چل رہا ہے نا، سامنے بیٹھا ہے، پھر بھی آپ ریئیکشن نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو تھوڑی رکاوٹ ہوتی ہے بولنے میں، جھجک کے بولتے ہیں۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ٹریفک میں ہے آپ، تو بعد میں ٹریفک کی بات کی جائے، جہاں کم ٹریفک ہے، موقع ہے تو۔ نوائزی پلیس پہ آپ دو مل کے بات کر رہے ہیں، جہاں شور ہے وہاں سے ہٹ جائیں، دوسری جگہ جائیں، جہاں کم شور ہے وہاں بات کریں، اونچی آواز میں بات کریں اگر زیادہ شور ہے، قریب آ کے بیٹھیں اور بات کریں اگر زیادہ شور ہے، اور جب وہ شور تھم جائے تو اونچی آواز میں بولنا کم کر دیں، اس وقت بھی چیختے نظر نہ آئیں، then you will be creating noise۔ دیکھیں معاملہ ایک ہے اس میں بڑا عجیب سا، جب میں چیز دیکھنا نہیں چاہتا ہوں تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ کان کا معاملہ ایسا اختیاری نہیں ہے، جو بھی آواز ہے اندر چلی جاتی ہے کان کے، تو یہ فزیکل نوائز آپ ٹوٹلی ختم نہیں کر سکتے، آپ لوکیشن بدل سکتے ہیں، سچویشن بدل سکتے ہیں، آواز اونچی نیچی کر سکتے ہیں، بعد میں بات کر سکتے ہیں، شور کم کر سکتے ہیں اگر پاسبل ہے، لیکن یہ رد نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایئر بڈ لگا لیجئے کان میں ایسے تو شور کم ہو جائے گا، پھر ایئر بڈ سے آپ سن کیا رہے ہیں؟ ریڈیو، میوزک،
فون پہ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا سن رہے ہیں. ہر لیکچر میں ایسا حساب تو نہیں ہے کہ بلوٹوتھ سے ایئر بڈ سب کنیکٹ ہو رہے ہیں، یا ہر ایک کے پاس ہیڈ فون ہے جس میں سب کو آواز آ رہی ہے. ایسا تو ہمارے سسٹم میں پاسبل نہیں ہے. کوئی وگیان بھون میں تو ہم کام کر نہیں رہے ہیں، ہم لوکل اپنی بات کر رہے ہیں. یہ مشکل معاملہ ہے کہ ایئر بڈ لگا لیے جی شور کم ہو گیا. ہاں ایئر بڈ لگا لیے تو دائیں بائیں کا شور کم ہو گیا، لیکن دوسرا شور آپ نے اندر شروع کر دیا اگر لاؤڈ میوزک. اب پھر سے تو ادھر گنتے ہیں ہم یہ کیا کر سکتے ہیں. فائنڈ اے کوائٹ پلیس اور اے کوائٹر پلیس جہاں اس سے کم شور ہو. کچھ نہ کہ ایئر بڈ لگا لیں، اس کی لمیٹیشنز بہت ہیں جو میں نے کہی ہے. گیٹ دا لسنرز اٹینشن بفور یو آر اسپیکنگ. اگر شور ارد گرد ہے انشور کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے. گیٹ دا اٹینشن آف دا لسنر. گیٹ لسنرز اٹینشن بفور یو اسپیک. آپ نے بولنا شروع کیا اس سے پہلے یہ انشور کریے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، وہ متوجہ ہے. اس کے بعد آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے. دائیں بائیں شور ہو رہا ہے کسی حد تک تو آئی کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے بات جا رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یا وہ جو کہہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں. فیس دا اسپیکر اور فیس دا لسنر جو بھی ہو. اگر آپ سننے والے ہیں تو اس کی طرف دیکھیں، بولنے والے ہیں جو سن رہے ہیں ان کی طرف دیکھیں. اور جیسچرز بڑے امپورٹنٹ ہیں اس میں کہ جب کسی حد تک کسی شور میں آپ کام کر رہے ہیں کہ جو بول رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے، آنکھوں سے، منہ سے، سر ہلانے سے مجھے بتائے کہ یہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں اور پھر سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں. اب سمجھ اپنے تک ہے وہ الگ بات ہے، لیکن سن رہا ہے کہ نہیں بہت ضروری ہے. اس لیے جب آپ ایک دوسرے کو فیس کریں گے تبھی جسچر اسٹڈی کریں گے، ریئیکشنز دیکھیں گے. اور اس میں مس انڈرسٹینڈنگ بہت ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں مس ہو گئی، میں نے کہا اسی وقت باہر سے شور ہوا، گاڑی چلی گئی، آپ نے کہا اس نے کچھ چیزیں سنی، اور یا وہ آپ کو کہہ رہا ہے اوپر ایروپلین گیا، یا گھر میں کوکر کی سیٹی بج گئی، کسی نے ٹی وی اونچا کر دیا، کوئی اور بات ہوئی، اٹینشن ڈسٹریکٹ ہوا، آدھی سنی آدھی نہیں سنی، مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں. اس لیے بہت بہتر ہے ٹو سمرائز اینڈ ریپیٹ واٹ یو ہیو سیڈ. اب آپ کہیں کہ ساری کہانی نہیں، جہاں آپ کو لگا شور آیا ہے اسے پھر سے دہرائیں، اسے بتا دیں اس کو. یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. مس انڈرسٹینڈنگس کین بی ایٹ بوتھ اینڈس. اور اگر ایسا ہے کہ کبھی فزیکل نوائز میں ہیں آپ اور میں ہوں گے، پنکھا، ایئر کنڈیشنر، یہ وہ آس پاس کی، ہم تو اسٹوڈیو میں تو نہیں ہوتے ہیں ہر وقت، تو کہیے میں نے یہ بات نہیں سنی، میں نہیں سمجھا آپ نے کیا کہا. اور جو بول رہا ہے وہ کہے کہ آپ نے یہ بات سنی، میں نے یہ کہا تھا، کچھ مس تو نہیں ہو گیا آپ سے، میں نے یہ کہا. وہ چھوٹے پوائنٹ دے گا، ساری کہانی نہیں سنائے گا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دونوں کا وقت بچے گا. کیسے؟ میں نے آپ کو 5 منٹ دیے یا آپ نے مجھے 5 منٹ دیے بول کے، اور میں کچھ نہ سمجھا نہ سنا، اور ہم دونوں چل دیے، تو 5 منٹ ضائع ہو گئے. اگر 2 منٹ اور لگا دیے، ان 2 منٹ میں سمرائز کیا، میں نے یہ کہا تھا آپ نے سنا تھا، وہ کہے گا نہیں میں نے یہ نہیں سنا، آپ بتائیں گے. وہ پھر کہے گا آپ نے اور کیا کہا، آپ یہ بتائیں گے، کہیں گے ہاں شاید یہ مس ہوا، یہ یاد رہا، یہ یاد سنا. تو اس سے فائدہ ہوگا دونوں پارٹیز کو. یہ فزیکل نوائز جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ذہن پہ اٹ پلیز آن یور مائنڈ. دا نوائز آن دا مائنڈ آف دا اسپیکر اینڈ دا لسنر بوتھ، اس سینس میں کہ یہ آپ کو پریشان کرتا ہے. جب آپ کو یہ پریشان کرے گا تو سننے میں مزہ نہیں آئے گا، بولنے والے کو بھی مزہ نہیں آئے گا کہ یار بہت سی باتیں تو سن ہی رہے ہیں، کیوں بول رہا ہوں. نزدیک ہو، دور ہو، لیکچر ہو، کہیں ہو، تو اس کا اثر ہے. لیکن یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے جیسے باقی ایٹیٹیوڈ بیہیویئر میں مسئلہ ہے کہ آپ کی شخصیت زیادہ انوالوڈ ہے اس میں. آپ کی شخصیت اس میں کم انوالوڈ ہے، سراؤنڈنگز انوالوڈ ہے. سو یہ اس کو اوائڈ کرنا یا سچویشن بدلنا یا اس پہ قابو پانا کسی حد تک مشکل نہیں ہے، بٹ اٹ کین ناٹ بی اریزڈ ٹوٹلی. مائنڈ اٹ. آج اتنی بات فزیکل نوائز کی، اور میں نے 2-3 ویڈیو پچھلے کیے. اس کے بعد ایک جگہ میں کسی ایسے معاملے میں بات کر رہا تھا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے تو یہ ہمیں کہا پچھلے دنوں، پرسوں ملا ہمیں یہ بات، آپ نے اسی کی بات ہمیں دہرائی سنا دی. اور وہ جو شخص ہے اس کا میں نے کمنٹ دیکھا تھا اپنے فیس بک پیج پہ، اور اس نے اچھا لکھا تھا کچھ جو میں نے کہا تھا اس کے بارے میں. پھر اس نے وہ دہرایا ہے جو میں نے کہا ہے کہیں اور. ٹھیک ہے، کہیں اگر موقع ملے تو کوٹ کر دیجئے، یہ انہوں نے کہا تھا ایسے ایسے. پھر اگر آپ نے کچھ ایڈ کیا وہ بھی کہہ دیجئے اس میں.
اس کو ہم کہتے ہیں ایک قسم کی ایمانداری. تھینک یو ویری مچ.